تو یہ پیدل چل کے زیارت کرنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی جی، جسے مشی کہا جاتا ہے، پیدل چلنے کے لیے ایک عربی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے مشی، اور یہ اصطلاح جو ہے بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے۔ دنیا کا سالانہ سب سے بڑا مذہبی اجتماع یہی 40 کا اجتماع ہے۔ آج بھی آپ گوگل کر لیں تو گوگل میں آپ کو یہی جواب آئے گا کہ دا لارجسٹ ریلیجیس گیدرنگ کا مثلا آپ عنوان دے دیں تو یہی آئے گا، البتہ سالانہ کی بنیاد پر۔ ہندوؤں کا بھی ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے لیکن وہ ہر 10 سال بعد ایک ہوتا ہے۔ حج کا بھی اجتماع آپ کو پتہ ہے چند لاکھ کا اجتماع ہے حج کا، لیکن 40 کا جو اجتماع ہے وہ کروڑوں کا، جو آخری دفعہ جب 40 ہوئی ہے اس میں 2.5 کروڑ تک کی تعداد بتائی گئی ہے۔ پرامن اور مذہبی اجتماع کہ جس میں آپ کو ایثار، قربانی، فداکاری اور ہر چیز فری میں مل رہی ہوتی ہے، تو ایک عجیب وہاں پر ایک داستان اور ایک عجیب جو ہے قربانی اور ایثار کا جذبہ وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس میں لوگ پیدل چلتے ہیں، مختلف عراقی شہروں سے چلتے ہیں پیدل، اور جو محوریت اس کو حاصل ہے وہ نجف سے کربلا لوگ پیدل چلتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ پیدل کیوں چلیں؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس پیدل چلنے کے حوالے سے بھی ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے یہ ایک عبادت شروع کی ہو، یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی اصل اور جس کی اہمیت روایات نے بیان کی ہے، ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے بیان کی ہے۔ اس حوالے سے زیارت پہ آنے سے پہلے آپ حج کا دیکھ لیں۔ حج کا جو اجتماع ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، اس میں دیکھیں مثلا بطور مثال سعی بین الصفا والمروہ اس کی ایک مثال ہے، وہاں پر بھی آپ پیدل چلتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر آپ مثلا کوئی سواری کا انتظام کر لیں اور گاڑی کا انتظام کر لیں اس پہ سعی کریں، نہیں، یہ خدا کی طرف سے ایک خاص، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ معین ہے، نہیں، آپ نے پیدل ہی چلنا ہے وہاں پر۔ یعنی خدا کی طرف سے بعض عبادات میں باقاعدہ پیدل چلنے کو جو ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طرح خود حج کے حوالے سے قرآن میں سورہ حج کے اندر آیت نمبر 27 میں کہا یأتون رجالا وعلی کل ضامر، وہ حج پر آتے ہیں رجالا یعنی پیدل آتے ہیں، وعلی کل ضامر، اور اسی طرح سے مثلا اونٹ پر سوار ہو کے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پر بعض علماء نے یہی کہا ہے کہ یہاں خود رجالن یعنی جو لوگ پیدل آتے ہیں ان کو مقدم کیا ان پر جو سوار آتے ہیں، تو خود اس سے بھی یہ اس اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی حج پر اگر پیدل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے محبوب سے ملنے کے اشتیاق میں جو ہے ایک خاص قسم کا فعل انجام دیتا ہے، اور اس کی اپنی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ اس طرح ائمہ معصومین علیہم السلام کی اگر آپ سیرت میں دیکھیں تو ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ پیدل حج پہ جاتے تھے۔ خود رسول خدا کے بارے میں بھی کہ آپ نے زندگی میں ایک بار حج فرمایا، اس میں بھی بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے متعدد درمیان میں جو فاصلے ہیں وہ پیدل طے کیے ہیں، یہ بعض روایت میں ملتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے سیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے 20 سے 25 مرتبہ پیدل حج فرمایا۔ سواری پر جا سکتے تھے، مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ عشق خدا میں جو ہے پیدل چلا کرتے، حتیٰ یہاں تک بھی ہے کہ صرف پیدل نہیں بلکہ ننگے پاؤں چلتے تھے۔ آپ بہت سارا جو ہے راستوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے، یہ بھی ایک امام کی سیرت میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے امام باقر علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہے امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں معذرت چاہتا ہوں، امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں ہے کہ 20 سے 25 مرتبہ، اور امام سجاد کے بارے میں ہے کہ آپ بھی کتنی مرتبہ پیدل چلے ہیں، اور اسی طرح سے بعض دفعہ 20 دن لگتے تھے مدینے سے مکہ جاتے ہوئے، بعض دفعہ 25 دن لگتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ایک اصل۔ زیارت کے حوالے سے اگر آپ آ جائیں تو زیارت میں چند ایک روایت کوٹ کرنا چاہوں گا۔ مثلا ابو ثابت نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ اس روایت میں کہا من ات الحسین ماشین، دیکھیں ماشین وہی مشی کا جو لفظ ہے جو آج بھی ہم کہتے ہیں مشی، من ات الحسین علیہ السلام ماشین، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئیں پیدل چلتے ہوئے، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ، ہر قدم پر خداوند متعال اس کے لیے لکھتا ہے 1000 حسنہ، 1000 نیکیاں، ومحا عنہ 1000 سیئہ، 1000 اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے، ورفع لہ 1000 درجہ، اور 1000 درجہ اس کا بلند کرتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک معصوم زبان سے نکلی ہوئی یہ روایت ہے۔ اسی طرح مثلا حسین بن نویر کی روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام صحیح ہے کہ کہا کہ اذا اتیت ابا عبداللہ، جب آپ حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کے لیے آئیں، فاغتسل علی شاطئ الفرات، پہلے نہر فرات پر غسل کر لیں، ثم البس ثیابک الطاہرہ، اپنا جو پاکیزہ لباس ہے وہ پہن لیں، ثم امشی حافیا، پھر ننگے پاؤں چلیں، فإنک فی حرم من حرم اللہ ورسولہ،
چونکہ آپ اللہ کے و رسول ہی اور رسول خدا کے حرموں میں سے ایک حرم میں ہیں. ایک عجیب بات آپ دیکھیں, حضرت موسیٰ جب طور پر جاتے ہیں خداوند متعال کی طرف سے حکم آتا ہے فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ, اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو, چونکہ آپ بالواد المقدس, ایک مقدس وادی میں ہے جس کا نام مثلا طوا ذکر کیا گیا, تو وہ وادی مقدس طور ہے مثلا, اور یہاں پر وادی مقدس کربلا ہے. تو وہ عشق کے اظہار کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں پر عاشق اپنے معشوق سے ملاقات کے لیے جب جاتا ہے تو اس کو اپنی جو ہے ان چیزوں کا وہ بہت زیادہ خیال نہیں کرتا, اصل اس کے مد نظر جو ہے اپنے معشوق سے ملاقات ہوتی ہے. تو اس حوالے سے واقعا روایت بہت زیادہ ہے. ایک اور روایت جس کا میں صرف اردو میں ترجمہ کرنا چاہوں گا, کہتے ہیں سدیر سیرفی جو ہیں راوی ہیں, امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں کسی جوان نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کا تذکرہ کیا, آپ کی زیارت کا تذکرہ کیا. تو اتنے میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ما اتاہ عبد فخطا خطوۃ, کوئی بھی شخص امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور ایک بھی قدم اٹھاتا ہے کتبت لہ حسنہ وحطت عنہ سیئہ, تو اس کے لیے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کی برائی مٹا دی جاتی ہے. یہ صرف نمونے کے طور پر میں چند روایات, ورنہ اس موضوع پر روایات بہت زیادہ ہیں جن میں تاکید کی گئی ہے کہ امام کی جب زیارت کے لیے جائیں تو پیدل جائیں, حتیٰ جس طرح سے کہا کہ جب نہر فرات میں غسل کر لیں پھر ننگے پاؤں چلے جائیں, اس طرح کی بھی روایات ہمیں ملتی ہیں. تو یہ وہی ہے کہ جس کی اتباع میں آج لوگ اگر مشی کرتے ہیں, مشی میں پیدل جاتے ہیں, یا بعض لوگ ننگے پاؤں چلتے ہیں, تو اس کے اصل اور اساس ہمیں روایات میں ملتی ہے. ایک اور نقطہ اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پیدل چلنے میں چونکہ جیسا کہ پہلے اشارہ کر رہے تھے کچھ سختی موجود ہے, تو ایک روایت موجود ہے اس میں, یعنی اصول فقہ میں جو ہے بہرحال ایک اصل جو ذکر کیا ہے افضل الاعمال احمزها, اور اس کے اوپر ہمارے پاس بظاہر روایات بھی ہیں کہ جن میں کہا کہ جس عبادت میں سب سے زیادہ زحمت اٹھانی آپ کو پڑے اسی حساب سے اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. تو چاہے وہ حج ہو چاہے وہ زیارت ہو, تو اس میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل آسانی کے ساتھ جائیں, اے سی میں بیٹھیں, اور حج کے دوران بھی جو ہے مثلا ویل چیئر پہ بیٹھ کے آپ طواف کر لیں, تو اس کا تو پھر ثواب نہیں ہے. آپ کو اگر زحمت اٹھانی پڑتی ہے کسی عبادت میں, تو عبادت میں جس طرح شریعت میں ایک اصطلاح استعمال تکلیف کہا جاتا ہے, تکالیف شرعیہ کی اصطلاح استعمال, یعنی اس میں تکلیف ہے, آپ زحمت ہے, اسی زحمت کی وجہ سے تو آپ کو ثواب ملتا ہے. تو زیارت اربعین میں بھی جتنی زحمت ہوگی اور جتنی تکالیف برداشت اگر کوئی کرے گا تو اسی حساب سے اس کو ثواب ملے گا. جيت وقلبي ملهوف اريد العالم يشوف يسجلني روايات المشي كثر المشى خطوة اخذ اجره.